آغاز کر دوں خیر صاحب، ہم نے وسیم اختر صاحب کو بھی سنا اور ظاہر ہے کہ گریونسز ہیں، تکلیف کی بات ہے، پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کچھ اچھے سٹیٹمنٹس نہیں آئے ہیں، لیکن کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ آغاز ایم کیو ایم کی طرف سے ہوا، اس ریلی میں ہوا جو کہ کچھ دن پہلے کراچی میں نکالی گئی تھی؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہم نے یہ جو مہم چلائی ہے، اس کی اتنی شدید تکلیف پیپلز پارٹی کو ہوئی کہ نہ صرف اسمبلی میں دھمکیانہ لہجہ اختیار کیا گیا بلکہ پاکستان مخالف جملہ بھی کہا گیا، جو آپ نے سنوایا کہ ہمیں مجبور نہ کرو کہ ہم کچھ اور سوچنے میں مجبور ہو جائیں۔ بھئی کیا سوچیں گے آپ؟ اور پاکستان کے علاوہ کیا سوچیں گے؟ آپ نے سندھ کے لوگوں کا جینا آرام کیا، ہم نے اے پی سی کی، اے پی سی میں میں یہ گزارش کر دوں، سندھ کی تمام جماعتیں تھی، جی ڈی اے موجود تھی، فنکشنل موجود تھی، لبیک موجود تھی، اس کے علاوہ مسلم لیگ کاف موجود تھی، پی ٹی آئی موجود تھی، این ڈبلیو ایم موجود تھی، ساری مذہبی جماعتیں موجود تھیں۔ ان سب نے مشترکہ طور پر ہماری اے پی سی میں اس بل کو مسترد کیا۔ جب یہ بل مسترد ہوا تو پی ٹی آئی بھاگتے بھاگتے چلی گئی پی ایم ایل این کے پاس، وہاں سے کچھ نہیں ملا، پھر بھاگتے ہوئے اے این پی کے پاس چلے گئی، وہاں سے کچھ نہیں ملا، پھر اس کے علاوہ ایوان کے باہر جو جماعتیں ہیں انہوں نے بھی مخالفت کی۔ یعنی پورا پاکستان، خاص طور پہ سندھ کی عوام اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ صرف کراچی کا دشمن نظام نہیں ہے بلکہ یہ لاڑکانہ کا، سیون کا، خیرپور کا بھی دشمن نظام۔ جواب میں مراد علی شاہ صاحب ایک فلور کا استعمال کرتے ہوئے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ ماضی میں بھی ایسی ہوا ہے، اپوزیشن کے مائک بند ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے تند و تیز زہر افشاں لہجے میں اپوزیشن کی تذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب وہ کہنے لگے تم اقلیت میں ہو، اقلیت میں رہو گے، تم اقلیت میں رہو گے اور ہم فیصلے کریں گے۔ یعنی یہ کیا ڈیمانڈ ہے؟ کیا یہ ناجائز ڈیمانڈ ہے کہ کراچی کے فیصلے کراچی کے لوگ کریں؟ کیا یہ ناجائز ڈیمانڈ ہے کہ لاڑکانہ کے فیصلے لاڑکانہ کے لوگ کریں؟ لیکن وسیم اختر صاحب، بالکل آپ کی بات درست ہے، نہیں ہونا چاہیے، سی ایم کو تو بالکل نہیں ہونا چاہیے، لیکن وسیم اختر صاحب نے بھی کچھ دن پہلے جو زبان استعمال کی تھی، ہم تو ایک ٹکڑا آپ کو سنا چکے، پوری تقریر اگر آپ کو سنائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہاں سے بھی کچھ اچھے الفاظ کا استعمال نہیں کیا گیا۔ دیکھیں، اس میں میری گزارش یہ ہے کہ چیف منسٹر حکومت ہوتا ہے اور اس کے بعد ماشاءاللہ بلاول صاحب نے بھی اس کی پشت پناہی کر دی۔ میں تو یہ تصور کر رہا تھا کہ بلاول صاحب شاید یہ کہیں گے ہم تو اپوزیشن میں ہیں نا، ہم نہ چیف منسٹر ہیں نہ ہم وزیر ہیں، بھائی ہمارے تو زخموں سے خون رس رہا ہے، ہمارے پاس تو پینے کے پانی سے لے کے نوکریوں تک کا برا حال ہے، کچروں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، پورا شہر آپ دکھا رہی ہیں، اپوزیشن میں اب ہم بیٹھے ہوئے 10-12 مہینے سے تمہارے ایڈمنسٹریٹر ہیں، چلو ہمارے میئر نے لنگڑا لولا نظام نہیں چلایا تو آپ چلا لیتے، بھائی وہ بھی نہیں ہو سکا نا، تو ہمارے تو زخموں سے جو خون رس رہا ہے، ہماری چیخیں تو جائز ہیں، لیکن تم جو اربوں روپے لے کر اپنے محلات بنا رہے ہو، بھائی اپنی وزارتیں بنا رہے ہو، سندھ کے عوام کو غریب سے غریب تر اور وزیر امیر سے امیر تر ہو رہا ہے، اس کا کون جواب دے گا؟ اس کا کوئی حساب لینے والا ہے؟